اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انظرنی الی یوم یبعثون، وہ کہنے لگا شیطان کہ مجھ کو مہلت دیجیے قیامت تک۔ قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ کو مہلت دے دی گئی۔ قال فبما اغویتنی، وہ کہنے لگا اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم، پھر میں ان پر حملہ کروں گا، من بین ایدیہم، ان کے آگے سے بھی، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں طرف سے بھی، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں طرف سے بھی، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور آپ ان میں اکثروں کو احسان ماننے والا نہ پائیں گے۔ قال اخرج منہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے ذلیل خوار ہو کر نکل جا، مذموم مدحورا، یعنی ذلیل خوار ہو کر، لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، اللہ نے فرمایا جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سے جہنم کو بھر دوں گا۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں یہ بتلایا گیا تھا کہ آدم علیہ السلام سے کی پیدائش سے پہلے یہ دنیا جنات سے آباد تھی۔ ایک بار ملائکہ سے جنات کو ان کی نافرمانی کی سزا دلائی گئی، چنانچہ بہت سارے جنات فرشتوں نے قتل کیے ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ یہ ابلیس جو تھا بڑا ہی عبادت گزار تھا، اس کو آسمان پر لا کر رکھا گیا اور فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہا۔ اسے اب اس کے تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے آسمان سے نکلنے کا حکم دیا گیا۔ یہ آج بھی معاشرے کے اندر دیکھا جائے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شیطان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے متقین، بڑے بڑے پرہیزگار، بڑے بڑے سجدہ ریز، بڑے بڑے لمبے سجدے کرنے والے، تہجدیں پڑھنے والے اس کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات وہ دل کے اندر پٹا دیتا ہے، میں تو بخشا بخشا ہوں کیونکہ میری تہجد نہیں قضا ہوئی، میری نماز ہی نہیں چھوٹ گئی، تسبیح تو نہیں چھوٹ گئی، میں تو بخشا بخشا ہے۔ یہ جملہ اس کے عبادت کو غارت کرنے کے لیے کافی، یہ جملہ اس کی عبادت کو ضائع کرنے کے لیے کافی ہے کہ میں بخشا بخشایا ہوں، اب میرے سے کوئی گناہ ہوتا نہیں، نہ میں گناہ کرتا ہوں۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، شیطان کے حملے اس کی زد کے اندر انسان آ جائے، وہ ساری عبادت تکبر کی وجہ سے ضائع کر رکھتا ہے۔ اتنے جملے سے اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور پھر ہمارا ایک نظریہ بنا ہوا ہے کہ جنت نماز کی وجہ سے ملے گی، روزے کی وجہ سے ملے گی، حج اور زکات کی وجہ سے ملے گی۔ یہ کم علمی ہے۔
جنت ان فرائض کی ادائیگی کے اندر صرف نہیں رکھی، بلکہ جنت انسان کے اخلاق پر معمور کی گئی۔ اخلاقیات ہماری صفر، تہجد چھوڑتی نہیں۔ اخلاقیات ہماری کسی کام کی نہیں ہے۔ کوئی بندہ ہمیں ہمارے اخلاق کی وجہ سے منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، تسبیح ہمارے ہاتھ سے چھوڑتی نہیں ہے۔ ہر سال حج عمرہ وہ قضا نہیں ہوتا، لیکن اخلاق اتنا گھٹیا ترین ہے کہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا۔ تو یہ شیطان کا ہی دھوکہ ہے۔ بندہ یہ مت سمجھے کہ میں بار بار حج بیت اللہ کر رہا ہوں اور میں بخشا بخشا، ایسا نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ عرض کیا، ایک شخص طواف کر رہا ہے حج بیت اللہ میں، اور اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی ہے، وہ آواز سن رہا ہے۔ آواز یہ لگ رہی ہے کہ تیرا حج منظور نہیں، تیرا طواف قبول نہیں ہے۔ ساتھ والے نے کہا بابا جی آواز سن رہے ہو، آپ کا نام لے کر یہ آواز لگائی جا رہی ہے کہ آپ کا حج قبول نہیں ہوا۔ میں کہا ہاں، اور میں کہ جب تجھے یہ آواز لگ رہی ہے پھر یہاں لینے کیا آتا ہے؟ کیا لینے آتا ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں یہ آج آواز سنی ہے، یہ 50 سالوں سے میں سن رہا ہوں، 50 حج کر لیے ہیں اور یہ 50 سالوں سے یہی آواز سن رہا ہوں کہ تیرا حج قبول نہیں ہے۔ یا پھر کیوں آتے ہو؟ یہ 50 سالوں سے تیری آواز یہ لگ رہی ہے۔ تو اس نے ایک بڑا پیارا جواب دے کر کہا اس دروازے کے علاوہ، اس گھر کے علاوہ میں جاؤں کہاں؟ مجھے اسی پر امید ہے، یقین ہے۔ میں آ رہا ہوں، آواز سن رہا ہوں، لیکن دروازہ چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی دروازہ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ پھر آواز آئی تیرے وہ 50 بھی قبول ہے اور یہ حج بھی تیرا قبول ہو گیا۔ ایک جملے نے ساری عبادت کو قبول کر لیا، اور ایک جملے میں ساری عبادت ضائع بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں۔ تو شیطان نے سجدے سے انکار کیا تو رب نے کیا کہا کہ دفع ہو جائے یہاں سے، میری بارگاہ سے ذلیل خوار ہو کر مذعورا مدحورا، دفع ہو جائے، نکل جائے یہاں سے۔ چلا تو جاتا ہوں، لیکن میری ایک گزارش ہے، وہ مان لو۔ کیا کہتا ہے؟ انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دے، مہلت دے دے۔ میں فرمایا جا، قال انک من المنذرین، میں تجھے مہلت دیتا ہے، جا۔ اللہ کو تو پتا تھا یہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ میں کہا جا تجھے مہلت ہے۔ قال فبما اغویتنی، وہ تو کہنے لگا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لأقعدن لهم، تاکید کا سیگا، اور میں ضرور قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے، اللہ کی قسم، اے اللہ تیری قسم، قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ میں بیٹھ جاؤں گا صراطک المستقیم، سیدھے راستے پر، یعنی مسجدوں میں، عبادت گاہوں کی جگہ پر بیٹھ جاؤں گا۔ تو کیا کروں گا؟ ثم لآتینہم، میں پھر آؤں گا ان کی طرف، کیا کرنے؟ من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کبھی آگے سے حملہ کروں گا، کبھی پیچھے سے حملہ کروں گا، کبھی دائیں سے حملہ کروں گا، کبھی بائیں سے حملہ کروں گا۔ فرمایا ولا تجد اکثرہم شاکرین، حملہ ایسا کروں گا کھڑے نماز میں ہوں گے لیکن یہ حساب گھر کا ہو رہا ہو، کھڑے نماز میں ہوں گے رشتے داریاں بنا رہے ہوں گے، کھڑے یہ نماز میں ہوں گے اور پلاٹ کا سودا کروا رہے ہوں گے، کھڑے یہ نماز میں ہوں گے مکانوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہوگی، کھڑے یہ نماز میں ہوں گے کھیتی باڑی
کر رہے ہوں گے، کھڑے نماز کے اندر ہوں گے، اپنے اپنے کاروبار کا حساب نماز کے اندر ہو رہا ہوگا. یہ شیطان کا حملہ ہوگا. انسان کو عبادت سے ایسے پھیرتا ہے کہ پتہ بھی نہیں. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو یہ دل پہ آ کر چونچ مارتا ہے، ٹھونگا مارتا ہے، اور انسان کو نماز سے غافل کر دیتا ہے. تو اس لیے نماز توجہ یکسوئی سے پڑھنی چاہیے. اگر دماغ ادھر ادھر بھٹک جائے تو فوراً واپس آ جائیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہمارے ساتھ معاملہ ہوتا رہتا ہے، ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں لیکن کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، تو اس کا کوئی حل بتا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ آپ کے ایماندار ہونے کی علامت ہے. آپ کے ایماندار ہونے کی علامت ہے کہ آپ کو شیطان بہکارا ہے لیکن آپ پکے ہو پھر بھی نماز نہیں چھوڑتے. آپ پکے ہو پھر بھی میری یاد سے غافل نہیں ہوتے. یہ ایمان کی نشانی بتلائی گئی ہے. بعض لوگ اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، یار میرا دل ہی کر دیں، نماز میں خیال ادھر ادھر کے آ جاتے ہیں، نماز کے اندر بھٹکا رہتا ہوں، تو اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتے. اس نماز سے کیا فائدہ ہے جس میں انسان کی توجہ ہی نہ ہو. وہاں کہ نماز ضرور پڑھو، چاہے آپ کے ذہن میں خیال آتا بھی رہے لیکن آپ اس جدوجہد کوشش میں لگے رہو کہ میرا دماغ نماز کی طرف مائل ہو جائے، میری توجہ اللہ کی طرف مبذول ہو جائے، میری توجہ للہیت میں آ جائے. انسان اپنی ہستی کو گرا کر اللہ کی ہستی کو اپنے دل کے اندر عظمت دے تو شیطان کے دھوکے میں نہ آئے. اور میں کہ جو اس کے دھوکے میں آ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، نیک عمل چھوڑ دیتا ہے، اور میں جو اکثر مشاکرین یہ نہ شکرا ہے. عبادت کی توفیق ملی پھر چھوڑ دی. کیا کروں میں؟ فرمایا کہ یہ اچھی بات نہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں، تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کروں گا. قال رج منها مذءوما مدحورا، بس میں نے تجھے یہ حکم دے دیا ہے کہ میری بارگاہ سے ذلیل خوار ہو کے نکل جا، اب تیری قدر کوئی نہیں ہے یہاں. فرمایا کہ لمن تبعک منہم لاملأن جہنم منکم اجمعین، جو تیری تابعداری کرے گا نا، جو تیرے پیچھے چلے گا، تیرے بہکاوے میں آ جائے گا، تیرے دھوکے میں آ جائے گا، میں اس کو تیرے ساتھ ہی جہنم کے اندر داخل کروں گا، چاہے کوئی بھی ہو. میں اس کی تہجدوں کو نہیں دیکھوں گا، اس کی تسبیحوں کو نہیں دیکھوں گا، اس کی ریاضت کو نہیں دیکھوں گا، اس کی چلا کشی کو نہیں دیکھوں گا، بلکہ تیرے ساتھ جہنم کے اندر. اس لیے شیطان مردود سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے. اے اللہ جو بھی میں عبادت کرنے لگا ہوں یہ تیری لیے کر رہا ہوں، مجھے شیطان سے بچا کر رکھنا اس کے دھوکے سے، کیونکہ وہ مردود ہے، وہ لعین ہے، وہ میری عبادت کو ملاوٹ والا کرنا چاہتا ہے، میں خالص تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں. تو یہ انسان اپنی زبان پر دعا بھی لے آئے، اللہ میں جو بھی کرنے لگا ہوں یہ تیری پناہ میں، شیطان مردود کی چالوں سے مجھے بچا لے، اس کے دھوکے سے، اس کے فریب سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے مجھے بچا لیجیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بے ایمان کی چالوں سے محفوظ فرمائے، اور جو بھی ٹوٹی پوٹی ہم عبادت کرتے ہیں اللہ اس کے اندر اخلاص پیدا فرما کر اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. آخر دعوانا الحمدللہ.